ریاض فتیانہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ زرعی ایمرجنسی اگر لگائی ہوئی ہے حکومت نے اور موسمیاتی ایمرجنسی بھی لگائی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں، محض ایمرجنسی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ٹھوس اقدامات نہیں کیے جائیں گے۔ پہلے اس مرحلے پہ ہے فوری ریلیف، جو کہ حکومت پرووائڈ نہیں کر سکی۔ میرے حلقے میں ٹوٹل 76 دیہات، تحصیل کمالیہ، تحصیل پیر مل کے بالکل صفحہ ہستی سے مٹے ہیں، بہت نقصان ہوا ہے۔ تو ان کو نہ پراپر ٹینٹ ملے ہیں، نہ ان کو راشن ملا ہے پراپر خشک راشن، نہ جانوروں کو۔ انسان تو بسکٹ کھا لے گا تو جانور کیا کھائے گا؟ وہ ارد گرد پانی کھڑا ہوا ہے، سبز چارہ تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ ان کو نہیں مل سکا۔ بیماری پھیل رہی ہے، ان کو میڈیکل موبائل ٹیموں کو میں نے کئی دفعہ مطالبہ کیا موبائل ٹیم میڈیکل جائیں، وہ نہیں بھجوائی جا سکیں، جانور بیمار ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اب سردی کا موسم آنے والا ہے، کمبل رضائی دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑا گمبھیر مسئلہ پانی کھڑا رہنے سے مچھر پیدا ہو گیا ہے، اور مچھردانیاں میں مانگ کے بیٹھ گیا ہوں، کوئی محکمہ مچھردانی دینے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو، اور ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا میں نے خود بھجوایا انتظامیہ کو، ابھی تک اس کا آپ کس کو کہتے ہیں کہ مچھردانیاں چاہیے؟ جی، میں نے یہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تینوں کو میں نے بھیجا ہے میسج، پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے سب کا نام، ولدیت، قوم، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا موبائل نمبر۔ لیکن چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ تو دعویٰ کر رہی ہیں جی کہ میرے تو وزیر جو ہیں وہ اسپاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے پنجاب میں۔ میرے کو سارا لاہور میں ہی سارا وہ ہو رہا ہے، باہر تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد زیادہ ڈپینڈنس ان کی این جی اوز، مثلا کمالیہ تاجر اتحاد ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، خود اکٹھا کر کے تقسیم کیا ہے۔ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو بنیادی طور پر دیکھا جائے حکومت کہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ پی ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے ہے، ان کی بہت بڑے اربوں روپے کے ان کے بجٹ ہے، بل دیکھ لیں تو آگے سے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے یہ سول سوسائٹی پہ، این جی اوز پہ۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ نے بات سنی ہے فتیانہ صاحب کی، تو آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو امداد وغیرہ صحیح طریقے سے مل رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، ٹو بی ویری ریئلسٹک، میں یہ بات کروں گا کہ حکومت کے پاس یہ اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ جتنا مرضی کر لے لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ obviously جو بندہ اپنے گھر سے ڈسپلیس ہوا ہے وہ تو چاہے گا کہ مجھے فوراً گھر مل جائے، میں اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں۔ obviously لوگوں کے جذبات بہت زیادہ ہائی ہیں، منسٹرز وہاں پر ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، جلال پور میں بھی منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے جذبات کنٹرول سے باہر ہیں، اور وہ ان کے جذبات بہت ہائی ہیں، اور obviously وہ حکومت کی طرف اٹیک کر رہے ہیں، چاہے وہ باتوں سے کریں یا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن ہمیں obviously حکومت کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ایک اپیل کرنی چاہیے، پوری دنیا میں بین الاقوامی اپیل ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جب تک سول سوسائٹی، این جی اوز، پرائیویٹ جو لوگ ہیں وہ بیچ میں نہیں آئیں گے، تب تک لوگ پورا، اور وہ بھی ہم 20-30% ہی ان کو مدد کر سکتے ہیں، 100% تو مدد حکومت کر ہی نہیں سکتی ہے۔ جب تک پانی واپس نہیں جائے گا، لوگ اپنے گھروں میں شفٹ نہیں ہوں گے، کاسٹ اس کی ایویلیویٹ نہیں ہوگی، ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو گھر نہیں بنا کے دیں گے یا ان کے لیے کوئی خرچہ نہیں دیں گے، تب تک تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن پلیز میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے شو کے اوپر، کہ ہم ہر دفعہ ایک ایمرجنسی لگا کر ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں۔ جو آگ لگ گئی ہم نے اس کو اس ٹائم پہ بجھا لیا، اس کے لیے کچھ دے لیا، لوگوں کو راضی کر لیا، 50% ان کے جذبات راضی کر لیے، لیکن ہم نے آگے کیا کیا؟ کلائمیٹ ایمرجنسی لگانے سے کیا ہوگا؟ ہم نے صرف کہہ دیا ہے؟ نہیں، ہمیں سب سے پہلے جس چیز پر یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو کاسٹ لگانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم سیٹلائٹ کے تحت چائنا کی ہیلپ سے کریں گے کہ کتنا تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، سب سے پہلے ہمیں کاز نکالنا ہوگا، جو کہ ہمیں پتہ ہے اور یہ بڑھتا جائے گا۔ دیکھیں کم از کم 1000 بندہ اس ٹائم تک فوت ہو چکا ہے اس سیلاب کی وجہ سے۔ 2010 میں 1700 لوگ فوت ہوئے تھے، ابھی یہ فگرز کاؤنٹ ہونے ہیں اور بھی بڑھنے ہیں۔ ہمیں جیسے امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کلین واٹر ایکٹ ہے، جو ویٹ لینڈ ہے، ہمارے جتنے بھی دریا ہیں وہ دریا ہر صوبے سے گزر کر ایک پنجنت کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ریور انڈس دریائے سندھ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو ریور واٹر چینلز ہیں ہمیں ان کو ریگولیٹ کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے جس پہ میں ڈیبیٹ ضرور کرنا چاہوں گا، کہ اس کو فیڈرل کنٹرول ہونا چاہیے۔ جیسے امریکہ کے اندر صوبے خود مختار ہیں، لیکن جو کلین واٹر ایکٹ ہے، جتنا بھی نیویگیٹیبل واٹر ہے، چاہے وہ واٹر چینلز ہیں، وہ ریورز ہیں، وہ لیکس ہیں، وہ اوشنز ہیں، وہ سب فیڈرلی کنٹرول اور مانیٹر ہیں۔ جو ویٹ لینڈز ہیں اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے۔ آپ کی بات جو ہے وہ کافی اہم ہے، لیکن کیا یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن آپ کی پارٹی تو
جو ہے وہ صوبائی حقوق کی بہت بڑی لمبردار ہے, تو وہ کل کو وہ کہیں گے جی یہ 18ویں ترمیم کے روح کے خلاف ہے. وہ ریور انڈس اور دریائے سندھ کی بات کرتی ہے, جو کہ ایک دریا اینڈ پہ مل کے سندھ میں سمندر میں چلا جاتا ہے. میں اس کی تجویز ضرور یہ دوں گا, دیکھیں ہمیں آج بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں پانی کی شارٹیج کی پریشانی ہے نا سندھ میں. اب تو پانی کی شارٹیج نہیں ہے کیونکہ پانی, آپ میری یہ بات لکھ لیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی واٹر لیول بڑھتے ہی جائیں گے دریاؤں کے اندر. زمین کے اندر چائے کم ہوں گے لیکن دریاؤں میں پانی بڑھے گا اور ہم سارا کا سارا سمندر میں نہیں بھیج سکتے. ہمیں میجورٹی یا چلے ایک کسی پورشن کو ہمیں سٹور کرنا ہوگا. جیسے آپ 3 گورجز لیکس دیکھ لیں چائنا کے اندر, انہوں نے وہ فلڈ واٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. ہمیں اس کے اوپر کوئی ایک ایسا کنسنسس ضرور بنانا ہوگا جس کو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جانا ہوگا. یہ اس چیز کا حل ہے. حامد صاحب, ہم ہر دفعہ یہ 2 مہینے, آپ 2 مہینے شو کریں گے میکسیمم, لوگوں کو روئیں گے لوگ کرکٹ میچ کے اندر. جیسے آپ نے بتایا ہم کرکٹ میچ کے لیے زیادہ پریشان ہیں بجائے اس کے کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں. تو یہ مہینہ لوگ بیٹھیں گے ٹی وی پہ, ہم پٹیں گے, روئیں گے, بعد میں تو ہم ہی رہیں گے جن کا وہاں پر واسطہ ہے. باقی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیصل آباد, جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پریشانی ہوگی, ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ تکلیف تو ہمیں ہوئے گی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, جو بے در ہو چکے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ اس کا حل جب تک نہیں نکلے گا, یہ باتیں کر کے تو ہم ایک بہت اچھا شو کر لیں گے, کاسمیٹک چینجز ہو جائیں گے, وزیر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں, بس یہی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی دیکھیں حامد صاحب کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ایک تو اگر آپ 2022 سے کمپیریزن کریں تو این ڈی ایم اے کو دیکھ لیں, پی ڈی ایم ایس کو دیکھ لیں, جو ان کی آپس میں کوارڈینیشن تھی اس دفعہ بہت بہتری آئی ہے. 25 سے 30 لاکھ لوگوں کو بر وقت ایویکویٹ کیا گیا, 15 سے 20 لاکھ جانوروں کو ایویکویٹ کیا گیا. بالکل حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہر بندے کا مسئلہ فوری حل کر دے, لیکن ایک بہت بڑی چینج آئی. بوٹس کا جو ہے میرے خیال سے تاریخی ایک آپریشن کیا گیا ریسکیو کرنے کا. اس وقت پوری انتظامیہ پنجاب کی آن گراؤنڈ ہے, ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے, جہاں کمزوری ہے اس کو ہم درست کریں گے, لیکن ایک امپروومنٹ آئی ہے. اب اگلا فیز ہے ریہیبلیٹیشن کا, بالکل اس کے اندر بھی ہم کام کریں گے. اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک ڈیٹا اور سائنٹیفکلی کام ہو رہا ہے, جلد ہو جائے گا, اس کو کوئی ہفتے نہیں لگنے. یہ رپورٹ 1-2 دنوں کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس کے اوپر فوڈ سیکیورٹی اپنا کام. جو گیلانی صاحب نے بات کی, دیکھیں بالکل وفاق کا رول تو رہے گا, لیکن اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کنسٹرکشن تو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس دیکھتی ہیں کہ وہ اللیگل ہے, ٹھیک ہے, اس کی اجازت بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے دینی ہے. کہ اگر بند اور دریا کے درمیان, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو واٹر چینلز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. دیکھیں چلیں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہاں کنسٹرکشن ہوئی ہے, بند اور ریور بیڈ کے درمیان میں کوئی کسی نے اگر کوئی کنسٹرکشن کی ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے, وہ تو جو انتظامیہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کی نالج میں ہوتا ہے سارا کچھ. یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی ایسا گاؤں بن جائے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے, پٹواری وہاں موجود ہیں, وہاں تحصیلدار موجود ہیں. ان کی بات سن لیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی گیلانی صاحب. دیکھیں میں اس بات کو ضرور سراہ رہا ہوں, اور میں نے آپ کی سپورٹ اس بات میں کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر, کسی بھی گورنمنٹ کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم آلریڈی مانگے تانگے پہ گزارا کر رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن بہت ایفرٹ ہو رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ ضرور ایفرٹ کر رہی ہے, وہ پوری نہیں کر سکے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں. دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ لیول کی بات نہیں ہے. آپ ہمیں اس کے اوپر ایک بہت, جیسے آپ نے بتایا کہ کمیٹی بنا رہی ہے, کمیٹی یہ بنائے جو کہ ایک کنسنسس کریٹ کرے. بھائی جان یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ لیڈ لے. آپ جتنے بھی ریور فلوز ہیں آپ ان کے حالات دیکھیں, آدھے تو وہ گندے نالے بن چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہماری پرائرٹیز نہیں ہیں, ہم فنڈ دے رہے ہیں فضول چیزوں کے اندر, ہم اچھا آپ ان کا جواب لے لیتے ہیں, فنڈ دے دیتے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ فنڈنگ کرنی ہے. مجھے بتائیں نا, اگر شہروں میں گندے نالے جو ہیں, جو فریش واٹر ڈرین تھے یا برساتی نالے تھے, اگر وہ گندے نالوں میں تبدیل ہو گئے تو شہروں کا کام ہے نا. شہر کس کے کنٹرول میں؟ وہ تو ٹوٹل صوبائی کنٹرول. اچھا ایک منٹ ذرا اس میں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ کوارڈینیشن وفاق نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, لیکن ایگزیکیوشن جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. یہ ذمہ داری اٹھائیں صوبے اٹھائیں. فتیانہ صاحب آپ صوبائی وزیر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت بھی ان کی, صوبائی حکومت بھی ان کی, یہ حکومت وفاق صوبے پہ دباؤ ذمہ داری ڈال رہا ہے, وہ مرکز پہ ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی 2 معاملے کرنے والے ہیں. ایک امیڈیٹ ریلیف, لوگوں کو آباد کاری کی جائے. لوگ موسٹلی گھروں میں واپس چلے گئے ہیں, مکان گر چکے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں چھتوں کے بغیر درختوں کے نیچے. امیڈیٹلی ان کو امداد دی جائے تاکہ اپنے مکان بنا لیں. لیکن اس سے میرا امپورٹنٹ مشورہ یہ ہوگا کہ بجائے دوبارہ ان کو سیم وہی جگہ پہ آباد کرنے کے,
बंद के अंदर जो सरकारी अराजी है उन सब को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। लोग जाने को तैयार हैं, मैंने बात की है। वो कहते हैं सरकारी मुतबादल अराजी दें, हम दोबारा फ्लड के बेल्ट में मकान बनाने की बजाय हम वहाँ सरकारी जगह पे बंद के अंदर जाने को तैयार हैं। तो नई तो बात 10 लाख मिलेगा हर बंदे को जिसका मकान गिरा है, 10 लाख में मकान बन जाएगा? जी मैंने अर्ज़ किया 10 लाख से मकान तो नहीं बनेगा, चलो 4 दीवारी बन जाएगी। उनको सरकारी ज़मीन दें जो अंदर सरकारी लाटों की शक्ल में खाली पड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने लीज़ आउट की है, उनसे विड्रा करें और लोगों की रैश आबादकारी बंद के अंदर हो। फसलें जानवर भले से दरिया की तरफ हों, जब हों तो वो निकल आएंगे। एक तो ये ज़रूरी करने वाला काम है। नंबर 2 जनाब, इनको सर्दी आ रही है, फौरी तौर पर फसलों का भी मुआवजा दिया जाए। जो 4 फसलें हैं सिर्फ पटवारी पर ना छोड़ें, इस पर लोगों से खुद डाटा लें, सब लोगों को इन्वॉल्व करें। तीसरी बात जो करने वाली है, मुस्तकिल प्लानिंग इसकी करें। आपस में कोऑर्डिनेशन सिरे से नहीं थी, नज़र आई। वफाक, सूबा, NGOs, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया आपस में कोऑर्डिनेशन थी, हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। अगर सब एक अम्ब्रेला के नीचे होते तो शायद बेहतर रिजल्ट निकलते। मसलन मेरे इलाके में त्रिमू अपना ये सिदनाई बैराज है, उसका पानी का निकास सिर्फ 1.5 लाख क्यूसेक है। उसके पीछे उसके बैक पे जो बल्लो की है वो 3,80,000 क्यूसेक पानी का अखराज है। अब मुझे बचाएं, पीछे से 3,80,000 है बल्लो की, आगे जाके 1.5 लाख है, तो डाफ ही आएगी ना, पानी पीछे फैलेगा और ज़मीनों को और मकानों को तबाह करेगा। तो भाई ये मुतालबा करूँगा आपकी वसातत से कि रीमॉडलिंग की जाए सनाई बैराज की भी, इसको भी 3.5 लाख क्यूसेक से ऊपर ले जाएं। उससे ही होगा, पानी नीचे से गुजरेगा और कटाव नहीं करना पड़ेगा बंद का। जब बंद का कटाव होता है तो फिर एक रेला बहुत बड़ी तादाद में निकलता है जो कि तहस नहस अच्छा,